بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ رزق کی کنجیاں، رزق کی کنجیوں میں سے ایک استغفار و توبہ ہے۔ جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار و توبہ کرنا ہے۔ اس موضوع کے 2 پوائنٹس ہیں جن کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ نمبر 1، حقیقت استغفار و توبہ۔ نمبر 2، استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ حقیقت استغفار و توبہ۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں استغفار و توبہ کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ توبہ و استغفار کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور اپنی سیاہ کاریوں سے تائب کرتا ہوں، لیکن ان الفاظ کا اثر نہ ان کے دل پر ہوتا ہے اور نہ ان کے اثرات کا اظہار ان کے اعمال میں دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے استغفار و توبہ کی حقیقت کو خوب وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی قباحت کی وجہ سے چھوڑنا، اپنی غلطی پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جن اعمال کی تلافی ان کے دوبارہ ادا کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کرنا۔ توبہ استغفار جو ہے ایک پورا سسٹم ہے اور اس پورے سسٹم کو ہم نے اس پورے سسٹم کو ایک نام دے دیا گیا اور وہ کیا ہے؟ استغفار۔ اب اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا کہ گناہ ہو گیا، اب گناہ کے بعد کیا ہے؟ شرمندگی، کہ ہمیں جو ہے وہ جو غلطی ہم کر بیٹھے ہیں اب ہم اس پہ شرمندہ ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے جھک کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں کی معافی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ایکسکیوز کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ عہد بھی کر رہے ہیں، وعدہ بھی کر رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ دوبارہ نہیں کریں گے، جو ہو گیا اس کی معافی دیتے ہیں، دوبارہ نہیں کریں گے، اور پھر اس کو نہ کرنے کا عزم بھی کرنا، یعنی ارادہ بھی کرنا، اور جتنا ہو سکے اس گناہ کی جو کفارہ یا تلافی جتنا بھی ہو سکتی ہے استطاعت کے مطابق وہ دی جا سکے، اس کو توبہ میں جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ سارا سسٹم اور اس سب کو کیا کہہ دیا؟ ایک توبہ کا ورڈ کہہ دیا۔ تو جیسے ہی توبہ کا ورڈ آتا ہے ہمیں پورا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیا ہوگا اس کے اندر، اور جب یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ کی شرائط پوری ہو گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے اگر اس گناہ کا تعلق صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو، لیکن اور آدمی سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس گناہ سے توبہ کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس پر نادم ہو۔ نمبر 3، اس بات کا عزم کرے کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا۔ اگر 3 شرائط میں سے کوئی شرط بھی مفقود ہوگی تو اس کی توبہ درست نہیں، اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہو تو اس سے توبہ کے لیے 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ چھوڑ دے گا۔ نمبر 2، اس پر نادم ہوگا۔ نمبر 3، اس بات کا عزم کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ نمبر 4، کہ جو گناہ ہو گیا اس کی تلافی جتنی بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کا حق مال کی صورت میں ہے تو یہ مال واپس کرے، اور اگر اس پر ایسا الزام تراشا کہ جس کی سزا حد قذف ہو تو حق والے کو موقع فراہم کرے کہ وہ اس پر حد قائم کرے یا اس سے عفو درگزر کی درخواست کرے، اور اگر اس نے غیبت کی ہو تو اس سے اس کی معافی طلب کرے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ استغفار کے متعلق فرماتے ہیں، استغفار قول و فعل دونوں سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس ارشاد میں صرف زبان ہی سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ زبان اور عمل دونوں کے ساتھ معافی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمل کے بغیر فقط زبان سے گناہوں کی معافی طلب کرنا بہت بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کے دلائل۔ متعدد آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ استغفار و توبہ رزق کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ذیل میں چند دلائل مناسب شرح و تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار مینا برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ ان آیات کریمہ میں استغفار کے چند فوائد کا ذکر کیا گیا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی اور اس کی
دلیل یہ ہے انہو کان غفارن، بے شک وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا موسلادھار بارش کا نازل فرمانا، اس کی دلیل یہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مدرارا سے مراد موسلادھار بارش ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا مال و دولت اور اولاد میں اضافہ فرمانا، اس کی دلیل یہ ہے فَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باغات کا بنایا جانا، اس کی دلیل یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات بنائیں گے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہروں کا جاری کیا جانا، اس کی دلیل یہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے نہریں جاری فرمائیں گے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت میں اور سورۃ ہود کی آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کے ذریعے سے رزق اور بارش طلب کی جاتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ان کی اطاعت کرو تو وہ تم پر رزق کی فراوانی فرما دیں گے، آسمان سے باران رحمت نازل فرمائیں گے، زمین سے خیر و برکت اگلوائیں گے، زمین سے کھیتی کو اگائیں گے، جانوروں کا دودھ مہیا فرمائیں گے، تمہیں اموال اور اولاد عطا فرمائیں گے، قسم قسم کے میوہ جات والے باغات عطا فرمائیں گے اور ان باغوں کے درمیان نہریں جاری کریں گے۔ جناب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے انہی آیات کریمہ میں بیان کردہ بات پر عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ باہر نکلے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے سوا انہوں نے کچھ بات نہ کی اور واپس پلٹ آئے۔ ان کی خدمت میں عرض کیا گیا ہم نے آپ کو بارش طلب کرتے ہوئے نہیں سنا۔ فرمانے لگے میں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان کے ان ستاروں کے ساتھ بارش طلب کی ہے جن کے ذریعے بارش حاصل کی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے، ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی، ایک نے قحط سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خوش سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے حضرت ابن سبی سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خوش سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن سبی کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ربی بن سبی نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 اشخاص الگ الگ شکایات لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب رحیم و کریم نے سورۃ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفار کے فوائد و ثمرات کتنے عالی شان اور زیادہ ہیں۔ اے مولا کریم ہمیں استغفار کرنے والوں میں شامل فرمائیے اور استغفار کی دنیاوی اور اخروی خیر و برکت سے فیض یاب فرمائیے۔ آپ یقیناً فریادوں کے سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ استغفار و توبہ کے رزق کا سبب ہونے کی دوسری دلیل وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا ذکر فرمایا، اور وہ آیت کریمہ درج ذیل ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اور اے میری قوم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، پھر آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب زور کا مینا برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا اور گناہگار ہو کر پھر نہ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں
پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنے کا حکم دیا کہ اس سے سابقہ خطائیں مٹ جاتی ہیں، نیز اس بات کی تلقین کی آئندہ گناہوں سے باز رہیں، اور جس کسی میں استغفار و توبہ کی خوبی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا حصول سہل کر دیتے ہیں، اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اے ہمارے اللہ کریم ہمیں توبہ و استغفار کی نعمت سے نواز دیجیے اور پھر ہمارے لیے رزق کا حصول سہل فرما دیجیے، ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے اور ہمارے سب کاموں میں ہمارے حامی و ناصر ہو جائیے۔ آپ فریادوں کو سننے اور پورا فرمانے والے ہیں، آمین یا ذوالجلال والاکرام، آمین ثم آمین۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کا سبب ہونے کی تیسری دلیل اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، وہ تم کو ایک مدت معین یعنی موت تک اچھی طرح دنیا کے مزے اڑانے دے گا، اور جس نے زیادہ عبادت کی اس کو زیادہ اجر دے گا، اور اگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ مالک الملک کی طرف سے متاع حسن اچھا ساز و سامان عطا فرمانے کا وعدہ ہے، اور متاع حسن عطا کرنے سے مراد جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا یہ ہے کہ وہ تمہیں اور فراخی رزق سے نوازیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ استغفار و توبہ کا ثمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازیں گے اور تمہیں اس طرح عذاب سے نیست و نابود نہ کریں گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا۔ اس آیت کریمہ میں استغفار و توبہ اور وسعت رزق میں ہی صلہ اور تعلق ہے، جو صلہ و تعلق شرط اور اس کی جزا کے درمیان ہوتا ہے۔ استغفار و توبہ کا ذکر بطور شرط کیا گیا ہے اور فراخی رزق کا بطور جزا، اور معلوم ہے کہ جب بھی شرط پائی جاتی ہے جزا کا پایا جانا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کہ استغفار کے ساتھ ریوارڈ ملنا شرط ہے، تو جب ہم دل و جان سے استغفار کریں گے تو شرط پوری ہوگی، اور کیا ہے کہ اس کا ریوارڈ ملے گا ہی، یعنی یہ وعدہ ہے، اور اس میں کیا ہے کہ رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گی۔ اسی طرح جب بھی بندے کی طرف سے استغفار و توبہ ہوگی رحمان و رحیم رب و کریم کی طرف سے اس کے لیے لازماً وسعت رزق اور خوشحالی ہوگی۔ استغفار و توبہ کے حصول رزق کی کلید ہونے کی چوتھی دلیل درج ذیل آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے اور ان تین میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی قوت و طاقت کے مالک اللہ رازق اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اس خبر کی سچائی اور حقانیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ خبر دینے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے سچے ہیں، اور پھر وہ ایسی خبر اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے دیتے ہیں۔ اے رزق کے متلاشیوں، کثرت سے تو استغفار و توبہ کرو، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، گزشتہ سیاہ کاریوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ اور اس بات کا عزم کر لو کہ آئندہ ساری زندگی ان گناہوں کے قریب نہیں پھٹکو گے، اور اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھو کہ استغفار و توبہ صرف زبان تک ہی نہ رہے، دل کی ندامت اور اصلاح اعمال کی کوشش کے بغیر زبانی استغفار و توبہ جھوٹوں اور دغابازوں کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے استغفار و توبہ کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔